اس وقت پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ میں نے پچھلے 3 دن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ منسٹری آف پیٹرولیم، پاور، فائنانس کے ساتھ 1 سے زیادہ میٹنگز ہم نے کی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر 35,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ 6,000 میگا واٹ ہائیڈل پاور کی کیپیسٹی، جو کہ یقیناً اس وقت تو وہ جب سمر آئے گا اور پہاڑوں سے جب برف پگھلے گی تو وہ انشاءاللہ پیدا ہوگی، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی کافی ہے کہ پورے ملک کی جو ضرورت جو ہے وہ پوری کر سکتی ہے۔ بدقسمتی سے جو پلانٹس سی پیک کے نتیجے میں لگے، اور وہ سارے کے سارے کول بیس پاور پلانٹس تھے، یا کچھ 400-500 میگا واٹ سولر اور کچھ ونڈ پروجیکٹس لگے تھے، اور پھر اس کے علاوہ نئے پلانٹس جو بڑے جدید اور سستے، جو میں نے ہمیشہ 4 سال یہاں پر کہتا رہا، میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں 5,000 میگا واٹ LNG کی بنیاد پر لگائے گئے اس ملک کے اندر، 5,000 میگا واٹ کے۔ ان میں سے ایک جو 2019 میں چلنا تھا، یعنی ہمارے زمانے میں اس کا کام، اس کی جو انسٹالیشن کا شروع ہو چکا تھا اور 2019 میں چلنا تھا، 1250 میگا واٹ کا وہ منصوبہ 4 سال ہو گئے بند پڑا ہے، وہ نہیں چل سکا، بند پڑا، نہیں چل سکا، ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اس کی کمیشننگ نہیں ہوئی، اس کی جو فائنینشیل کلوز تھا وہ بھی نہیں ہو سکا۔ یعنی اندازہ کریں، اور اربوں روپے کا یہ منصوبہ، یعنی 100 ارب سے زیادہ اس کی قیمت ہے، وہ بند پڑا ہوا، اوور ہیڈز لگ رہے ہیں اور چارجز لگ رہے ہیں، فکس چارجز، بجلی نہیں پیدا کر سکا، کیونکہ یہ حکومت جو اب چلی گئی ہے اپنا ووٹ آف نو قانون کی وجہ سے، وہ نہ ان کی کوئی توجہ تھی، نہ ان کے جو حواری تھے ان کی توجہ تھی، اور وہ بند پڑا ہے۔ اسی طریقے سے جو نئے پلانٹس لگے ہیں، وہ گیس نہ ہونے کی بنیاد پر، اور جو تیل سے چلتے ہیں، تیل کافی نہ ہونے کی بنیاد پر وہ بند پڑے ہیں، ہزاروں میگا واٹ۔ یہ ہے وجہ جناب اسپیکر کہ اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، وگرنہ اس کی کوئی وجہ، کوئی بنیاد نہیں تھی، اور صرف گراس مس مینجمنٹ اور انکمپٹنس، جو کہ ہم 3.25 سال یہ بات پکار کر کہتے رہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس سے زیادہ انکمپٹنٹ اور لیڈ بیک اور ایک نااہل حکومت اور کرپٹ حکومت کبھی نہیں آئی، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر ہے۔ اس کے علاوہ، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس گیس نہیں ہے، ان کے پاس کافی گیس نہیں ہے، اس لیے یہ بجلی کے پلانٹ بند پڑے ہیں، اور تیل کے بھی معاملات جو ہیں وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سیریس معاملات، اور ہمیں متعلقہ منسٹریز نے بتایا بلا خوف تردید۔ میں نے کہا جب $3 پہ گیس اویلیبل تھی، آپ نے کیوں نہیں خریدی؟ کہ نہیں، ہمارے سر پہ کوئی جو ہمیں کچھ سپورٹ کرنے والا تھا نہیں، ہم ڈرتے تھے کہ ہم نے منگوا لی تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ ہیں وہ حالات جن کی وجہ سے $3 یا $4 پر جب گیس کی قیمت تھی، اسپاٹ مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے نہیں خریدی۔ آج $30-35 پر یونٹ پہ ہے، $30-35 پر یونٹ، اور یہ کیڑے نکالتے تھے قطر سے جو گیس کا جو معاہدہ کیا تھا 2015-16 میں میاں نواز شریف کے لیڈرشپ میں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، میں بھی ان کے ساتھ قطر جاتا رہا، بڑی عرق ریزی سے وہ کیا، اور آج وہ اگر معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو پتہ نہیں ہماری حالت کیا ہوتی۔ اور قطر نے اس وقت، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امیر قطر نے ان کے پرسنل انٹرونشن سے اس وقت جو قیمتوں کا لیول تھا دنیا میں، اس سے بڑا ڈسکاؤنٹ دے کے ہمیں وہ گیس دی تھی۔
اس کے بعد ان کی بدترین نااہلی کا میں ثبوت میں کیا کہہ دوں آپ کو. کراچی پورٹ پر جو ٹرمینلز ہیں وہ ناکافی ہیں. گیس اگر اویلیبل ہو بھی جائے باہر سے, اس وقت تو اویلیبل نہیں ہے. سارا کا سارا یورپ خرید رہا ہے, کیونکہ رشیا کی گیس کے اوپر پابندیاں یورپ نے خود عائد کر دی ہیں, اور وہ سارا کا سارا اسپاٹ مارکیٹ یورپ خرید رہا ہے, اور $30-35 کی قیمت جا پہنچی ہے. اب بتائیں کہ اس کے بعد کس کا قصور ہے؟ یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں ہے جناب اسپیکر کہ وہ حکومت اتنی نااہل تھی, انڈیفرنٹ تھی, پتھر کا دل تھا, پتھر کا, کہ ان کو کوئی فیصلے کی پرواہ نہیں تھی. آج صبح میں 7 بجے گیا, یہ جو راول جو چوک پہ جو فلائی اوور بن رہا ہے جناب اسپیکر, یہ $1 ارب سے اوپر کا منصوبہ ہے. 24 مہینے کانٹریکٹ میں لکھا, 24 مہینے میں مکمل ہوگا. یہ اس جیسے کئی منصوبے پاکستان میں الحمدللہ, میں خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا, یہ سندھ میں بھی لگے ہوں گے, بلوچستان میں بھی لگے ہوں گے, KPK میں بھی لگے ہوں گے, لیکن میں اب پنجاب کے ایکسپیرینس سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 72 دنوں میں ایسے فلائی اوورز ہم نے بنا کے عوام کے حوالے کیے. 72 دنوں میں. جی بات کرنے دیجیے. نہیں, وہ جو اس کے بعد ہم کرائیں گے خالد صاحب, الیکشن اسپیکر کر رہا ہے, پھر وہ بیٹھیں گے. آپ کے نہیں کہا تھا میں نے, وہ متعلقہ وزارتوں کے بارے میں کہا تھا, وزارتوں کے بارے میں, آپ کے بارے میں نہیں کہا. آپ تو انتہائی محترم ہیں, لائق احترام ہیں. یہ ابھی خبر ملی ہے بڑے افسوسناک کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ہاؤس میں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. اندازہ کیجئے, یہ ہے وہ فسطائی حکومت, یہ وہ فسطائی حکومت ہے جو اپنے اثرات کتنے دور پھیلا چکی ہے, یہ زہر پھیلا چکی ہے. میں واپس آتا ہوں کہ آج صبح میں وہاں پر گیا تو 24 مہینے میں وہ لکھا ہوا ہے وہ کانٹریکٹ میں کہ 24 مہینے میں مکمل ہوگا وہ منصوبہ. اس طرح کے کئی منصوبے 72 دنوں میں اور 84 دنوں میں مکمل ہو چکے. اور دوسری بات, اس کا کانٹریکٹر وہ کیلسیم نام کی کمپنی کا, وہ بلیک لسٹڈ کمپنی تھی جو اورنج لائن میں اس کو کانٹریکٹ, اس کا پارٹ کا ٹھیکہ ملا تھا اورنج لائن میں, اور جو پائلز تھی, جتنی پائلز اس کی جو اسپیسیفکیشن تھی اس سے وہ انحراف کر رہا تھا, پیسے بچا رہا تھا اور کھا رہا تھا پیسے. جب پتہ لگا, اس کی انکوائری ہوئی, تو خدا نہ خواستہ اگر وہ پائلز کمزور بن جاتے تو بہت بڑا اللہ نہ کرے حادثہ ہو سکتا تھا اورنج ٹرین کا, اور مسافر ہلاک ہو سکتے تھے. وقت بھی وہ پکڑا گیا, اس کو بلیک لسٹ کیا گیا, اس کے اوپر جرمانہ ہوا, اور اسٹیٹ بینک سے اس کی جو سیکیورٹی تھی بینک سے 90 کروڑ روپے کی مجھے یاد ہے وہ لی گئی. اس کو ٹھیکہ دیا اس حکومت نے جو بلیک لسٹ اس اورنج لائن میں ہوا, اور وہ یہاں سے بھاگ گیا ہوا ہے, پیسے کھا کے بھاگ گیا, اور وہ منصوبہ ٹھپ ہے. اور آپ جائیں, کئی مہینوں سے بند پڑا ہے. لوگ, بچے, سکولوں کے بچیاں, یتیم, بیوہ, ڈاکٹرز, انجینئرز گزرتے ہیں, ان کے اوپر ایک قیامت گزرتی ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں جناب اسپیکر, میں آپ کی توجہ سے اپنے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا کوئی کیپیسٹی سے لینا دینا, کیپیسٹی وافر مقدار میں موجود ہے. یہ صرف اور صرف انکمپٹنس ہے, اور آپ دعا کیجئے کہ ہم اس مسئلے کو اب کس طرح حل کرتے ہیں. جان جوکو کا کام ہے, آپ کی دعائیں چاہیے, قوم کی دعائیں چاہیے, یہ ٹیم مل کر کرے گی. لیکن یہ بیڑا غرق کیا ہے اس حکومت نے جس نے اس ملک کے لیے ہر میدان میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا. آپ کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اوپر حملہ کیا گیا. قانون اور قاعدے توڑنے کا ہم نے یہاں بھی دیکھا اور انفارچونیٹلی وہاں بھی دیکھا.
اب ہم آئٹم نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں, الیکشن آف اسپیکر. ٹوڈے the members of the National Assembly will elect their speaker. There is only one valid nominated member. ناظرین, ایاز محمد صادق پینل آف دی چیئرمین نے وزیر اعظم شہباز شریف کو اظہار خیال کی دعوت دی اور اب مرحلہ شروع ہو چکا ہے. اب آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب اسمبلی, جہاں پر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک اہم اجلاس کے لیے اہم اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے, مگر ڈیپٹی اسپیکر دود محمد مزاری کے آتے ہی ان پر حملہ کیا گیا, ہنگامہ آرائی کی گئی. یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے تھے. شدید ہنگامہ آرائی ہوئی اور گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے. ممبران کی جانب سے اجلاس میں مسلسل خلل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوست محمد مزاری لوگوں کو اپنی سیٹوں پر واپس جانے کا کہہ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر حملہ آور ہوئے ہیں ممبران اسمبلی. اور یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں, شدید گرما گرمی, سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر. اسموتھ ٹرانزیشن جس طرح سے کچھ دیر پہلے ہما صدف ہم سے بات کر رہی تھی, اس میں خلل ہمیں یہ پڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور اس انداز میں کارروائی کو شروع کرنا اور جاری رکھنا یقینی طور پہ مشکل نظر آ رہا ہے. کاشف, پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا آج ہونے والا اہم اجلاس تاخیر کا شکار ہے اور Speaker of the National Assembly of Pakistan under Article 53 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan read with sub-rule 5 of Rule 9 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007. اب میں محترم فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کے حلف اٹھائیں. یہاں پہ اٹھوانا ہے, گاؤن لاؤ نا, گاؤن. یہ راجہ کا لکھا ہوا ہے. ناظرین, ایاز محمد صادق نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. راجہ پرویز اشرف اس وقت بلا مقابلہ اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر حلف برداری کی رسم جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے. براہ راست مناظر ہیں آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر. ایاز صادق مبارکباد دے رہے ہیں راجہ پرویز اشرف کو. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا افتخار, ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں. جی رانا افتخار, تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا تھی, تاہم میں راجہ پرویز اشرف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا, پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا, کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے اور جب کبھی مجھے بحیثیت صدر پاکستان بحیثیت صدر پاکستان کام کرنے کے لیے کہا جائے گا, میں اپنا فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری ایمانداری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر نظر انداز نہیں ہونے دوں گا
असर अंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत बिला खौफ और आयत और बिला रग़बत बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। किया कि जो राजा परवेज अशरफ हैं, साबिक वजीर आजम भी हैं, उनके सिर्फ एक ही उम्मीदवार के जो कागजात असेंबली ऑफ पाकिस्तान मैं रब्बे-जुल जलाल के सामने इंतहाई इनकसारी और आजिज़ी के साथ सर को झुकाता हूँ, जिसने अपने एक अदना बंदे को ऐसे बावकार मनसब पर बिठाया। मैं अपने कायद सियासत पाकिस्तान के मर्द हुर जनाब आसिफ अली जरदारी और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, खामोश। और कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत जमहूरियत के हजारों शहीदों के वारिस जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का ममनून, जिन्होंने खित्ता पोठवार के एक सियासी कारकुन को इस कुर्सी का अहल जानते हुए मुझे नामजद किया। पंजाब का वजीर आला कौन, फैसला आज होने जा रहा है। आर्टिकल 130 के तहत तो लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग का